چھوٹا سا کیڑا جو ہے، چھوٹا سا کیڑا، کیا آپ اس کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ بندے کی کوشش ہوتی ہے، چھوٹی سی چیونٹی ہے وہ بھی اگر آگ کے قریب جائے تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو بھی پیچھے ہٹاتا ہے، کہ یہ بھی بندے سے برداشت نہیں ہوتا کہ چیونٹی جو ہے وہ بھی آگ میں جلے۔ کیڑا جو ہے اس کو آگ میں جلتا ہوا بندہ نہیں دیکھ سکتا، یہ کیڑے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تو اپنی اولاد کو آگ میں جلتا ہوا قیامت کے دن کیسے دیکھے گا؟ اولاد کو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل کو، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ ہم خود تو نماز پڑھنے آ گئے، ہماری اولاد کو کس نے لانا ہے نماز کے لیے؟ چھوٹے ہوئے ہم نے ان کو بتایا نہیں نماز پڑھنی ہے، جب ہم جتنے ہو گئے بلکہ ان کا بس باپ کی کمر جو ہے وہ جھک گئی، باپ کی کالی داڑھی سفید ہو گئی، باپ کی آنکھوں کی بینائی جو تیز تھی وہ کم ہونے لگی، اب باپ بیٹا جو ہے وہ جوان ہو گیا، اس کی کمر سیدھی ہو گئی، اب اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو گئی، اس کے چہرے پہ کالی داڑھی آ گئی، اب باپ بیٹے کو کہتا ہوا ڈرتا ہے کہ میں اسے کیسے نماز کا کروں؟ آگے سے بیٹا جواب دیتا ہے ابا تو اپنے واسطے پڑھنی، میں اپنے واسطے پڑھنی ہے۔ بھائی شروع سے ہم نے تربیت نہیں کی، اگر شروع سے ہم نے تربیت کی ہوتی، ہم سے یہ پوچھا جائے گا جب جوان ہو گیا بچہ تو آپ اس کی ذمہ داری اپنی ہے، جوان ہو گیا وہ سمجھنے لگ گیا، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم نے انہیں پڑھا دیا لکھا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب اس اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر دوستو، ہم ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہے اس کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، پرندے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کیا اپنی اولاد کو قیامت کے دن دوزخ میں جلتا ہوا دیکھیں گے؟ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، او بھائی ہم دنیا میں تو اکٹھے رہتے تھے، تمہارے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، بڑی بڑی گاڑیاں تھیں تمہارے پاس، اب ہم جنت میں تم دوزخ میں کیسے چلے گئے؟ دنیا میں تو بڑی واہ واہ تھی، بڑی لوگ کہتے تھے تمہیں سلام کرتے تھے، چودھری صاحب کہتے تھے واہ واہ ہوتی تھی، تو اب تم جہنم میں ہم جنت میں، یہ کیسے؟ یہ قرآن پاک کے 29 پارہ ہے، سورۃ القیامہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، بھائی تم جنت میں جہنم میں کیسے چلے گئے؟ دنیا میں ہم اکٹھے رہتے تھے، ہم جنت میں تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ اللہ اکبر، تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کا قرآن جو ہے وہ کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیسے چلے گئے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، تم نمازیں پڑھتے تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں چلے گئے۔ بے نماز ہونا یہ جہنم جانے کی علامت ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے بے نمازی ہونا۔ نماز فرض ہے، نماز کی صورت معاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بے نمازی، حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نمازی کو قید کر دو، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس کو قید رکھو۔ ہم جس غوث اعظم کی 11ویں کھاتے ہیں، اس غوث اعظم کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کے عذاب کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی عذاب میں نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، بے نمازی جو ہے وہ کل قیامت کے دن بے نمازی کو جب اٹھایا جائے گا، فرعون کے ساتھ، حمان کے ساتھ، قارون کے ساتھ بے نمازی کو اٹھایا جائے گا۔ دوستا سوچ
اور نمازی کو نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ نمازیوں کو اٹھایا جائے گا۔ اب خود فیصلہ کر لے کس کے ساتھ آپ نے اٹھنا ہے، فرعون کے ساتھ اٹھنا ہے، قارون کے ساتھ اٹھنا ہے، حامان کے ساتھ اٹھنا ہے، یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا ہے، ابو بکر صدیق کے ساتھ اٹھنا ہے، عمر کے ساتھ اٹھنا ہے، یا نبیوں کے ساتھ اٹھنا ہے، شہیدوں کے ساتھ اٹھنا ہے، ولیوں کے ساتھ اٹھنا ہے۔ یہ فیصلہ آج ہم نے کرنا ہے۔ باپ نماز پڑھنے نہیں آئے تو اولاد کو کہاں کہہ رہا ہے، کہاں کہہ رہا ہے؟ ساری چیز پیسے تو نہیں ہے نا۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں کہ کھایا پیا، کھاتے بھی ہیں، بچے بھی دیتے ہیں، زندگی بھی گزارتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، کھایا پیا زندگی گزاری، مر گئے۔ اگر انسان بھی یہی کام کرے کہ بچے بھی دے، کھائے بھی صحیح، پیے بھی صحیح، زندگی گزارے، زندگی گزار کر مر جائے، تو کبھی سوچنا کیا جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ وہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں نا بھائی، سارا کام کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بچے بھی ہیں ان کے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، نماز خود بھی پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی نمازی بناؤ۔ ہم نے اپنی اولاد کو نمازی بنانا ہے۔ ہم خود نماز پڑھیں گے تو اپنی اولاد کو نمازی بنائیں گے۔ ہم نے تو ایک آدھ نماز پڑھ لی، بس 2 پڑھ لی، کسی نے 3 پڑھ لی، بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے۔ خدا کی رحمت پہ بھروسہ سارا یہ رکھ لینا کہ اللہ اپنی رحمت فرمائے گا، اللہ اپنا فضل فرمائے گا۔ بھائی فضل والے کام بھی تو کرنے پڑیں گے نا، رحمت والے کام بھی تو کرنے پڑیں گے نا، جس وجہ سے اللہ فضل فرمائے گا، جس وجہ سے اللہ کرم فرمائے گا، وہ کام بھی تو ہمیں کرنے چاہیے نا۔ کام ہم کریں غضب والے، امید رکھے فضل کی کہ اللہ فضل فرمائے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ کام بھی ہمیں فضل والے کرنے چاہیے، کام بھی اس کی رحمت والے کرنے چاہیے، جس سے اس کی رحمت جو ہے وہ مل جائے۔ وہ جہاں غفور الرحیم ہے وہاں قہار و جبار بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری پکڑ جو ہے وہ سب سے سخت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العالمین ہمیں